یہ وہ کہانی ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ ایک شخص جس نے دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا، جس نے لاکھوں جانوں کو تباہ کیا، لیکن آخر کار وہ شکست کے سامنے آ گیا۔ برلن کے زیر زمین بنکر میں ہٹلر کا وہ آخری وقت آیا جب اس کے نظریات، خواب اور طاقت کے غبارے کا پھٹنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ شخص جس نے دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، آخرکار اپنی تقدیر کا سامنا کر رہا تھا، لیکن کیا وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھا؟ کیا اس کا حوصلہ اسے بچا سکا یا اس کے خواب کا خاتمہ ہو گیا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم رہنما کی شکست نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور اس کے آخری 24 گھنٹے ان کی روح کی گہرائی تک جا پہنچے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا اختتام کیسے ہوا؟ ہٹلر کے آخری 24 گھنٹے آج دیکھیے۔ ویورز، ہٹلر کی زندگی ایک سنگین اور پیچیدہ داستان ہے۔ اس نے ایک عالمی جنگ شروع کی جس میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ وہ ایک وقت میں یورپ کا سب سے طاقتور شخص تھا، لیکن آخرکار اس کا اقتدار زوال پذیر ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر کی زندگی کے آخری 24 گھنٹوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی شکست قریب آ چکی تھی اور وہ اپنے آخری فیصلے کر رہا تھا۔ اس میں ہم ان دنوں کی تمام تفصیلات کا جائزہ لیں گے جنہیں تحریک نے اپنے صفحات میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان ذہنی اور جذباتی پہلو پر بھی روشنی ڈالیں گے جو اس کے ساتھ اس وقت ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے برلن میں آخری دن، اس پر بات کرتے ہیں۔ اپریل 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی، ہٹلر کا اقتدار برلن میں ڈگمگانے لگا۔ جرمنی کے اتحادی فوج کے سامنے پسپا ہونے اور روسی فوج کے برلن کے قریب پہنچنے سے ہٹلر کا خواب ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حکومت کا خاتمہ قریب ہے اور اس کے افعال سے اس کے بدلے ہوئے منظر نامے کی ایک نئی حقیقت سامنے آنے والی تھی۔ ہٹلر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شکست کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ایک ایسے مرحلے پر آ چکا تھا جہاں وہ اتحادی فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جنگ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اب جب برلن پر حملہ ہو رہا تھا اور جرمنی کا دفاع تقریباً مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اس نے دنیا سے پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہٹلر کا ذہن پریشانی، خوف اور گہرائی تنہائی کے احساسات سے لڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے نظریات کو شکست ہونے والی ہے اور اس کی خود غرض طاقت کا اختتام قریب ہے۔ ویورز، نیکسٹ ہم ہٹلر کا بنکر، ایک محفوظ پناہ، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہٹلر کا زیر زمین بنکر ایک مضبوط اور محفوظ مقام تھا جہاں وہ اپنی آخری زندگی گزار رہا تھا۔ اس بنکر میں ہٹلر کے قریبی ساتھی اور مشیر بھی موجود تھے، اور یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں وہ اپنے نظریات اور حکومتی فیصلوں پر بحث کرتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ بنکر ہٹلر کی تنہائی کا علامت بن چکا تھا، جہاں اس کا دنیا سے رابطہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ہٹلر کا بنکر ایک طرح سے اس کی آخری پناہ گاہ بن گیا تھا۔ یہ ایک محفوظ ساکھ تھی جہاں اس نے اپنے اہم فیصلے کیے۔ بنکر کی دیواروں میں ہی وہ اپنی جنگ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرتا اور اپنے قریبی ساتھیوں سے اس کی کامیابی امکانات کے بارے میں بات کرتا۔ تاہم جیسے جیسے حالات بدلے اور اتحادی فوج قریب پہنچی، بنکر کی اہمیت صرف ایک محفوظ پناہ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ہٹلر جہاں اپنی مکمل تنہائی میں رہنے لگا اور اس کا ذہن دلی طور پر جنگ کے اختتام کی حقیقت کو تسلیم کرنے لگا تھا۔ ویورز، نیکسٹ ہم ہٹلر کی ذہنی کیفیت پر بات کرتے ہیں۔ جیسے جیسے جنگ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی، ہٹلر کی ذہنی کیفیت بھی بگڑ گئی۔ وہ نہ صرف اپنے ملک کی شکست کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ اس کے اندر خود سے اور اپنے کیے گئے فیصلوں سے متعلق سنگین سوالات جنم لے رہے تھے۔ اس کا ذہن مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا نظریہ کیوں ناکام ہوا اور کیوں اس کا خواب حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ ہٹلر کی ذہنی کیفیت میں نامیہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پچھلے فیصلوں پر پچھتاتا رہا تھا اور اس بات کا سامنا کر رہا تھا کہ اس نے دنیا کو جنگ کی آتش میں جھونک دیا۔ اس کی شکست میں جو طاقتور اور جرأت مندانہ رہنما تھا، وہ اپنی شکست اور خوف کی علامت میں بدل چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اکثر اپنے قریبی ساتھیوں سے بات کرتے وقت بیزاری سے بات کرتا تھا۔ وہ اپنے خواب کے ٹوٹنے کا غم برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
लेकिन इसके ज़हन में अब इसकी शिकस्त को कबूल करने की ताकत नहीं थी। नेक्स्ट अब ईवा ब्राउन का फैसला, इस पर बात करते हैं। हिटलर के साथी ईवा ब्राउन ने इस दौरान एक अहम फैसला किया। वह न सिर्फ हिटलर की जिंदगी की सबसे अहम अहमियत थी, बल्कि उसने इसके साथ रहकर अपने आप को इसकी तकदीर का हिस्सा बनाया। जब उसने देखा कि हिटलर ज़हनी तौर पर डूब रहा है, उसने अपने तमाम फैसलों में इसका साथ देने का इरादा किया। वो हमेशा हिटलर के साथ रहना चाहती थी, चाहे हालात जैसे भी हो। हिटलर की शिकस्त और जंग का इख्तिताम ईवा के लिए एक गमगीन हकीकत बन चुका था, मगर इसने हिटलर के साथ अपनी वफादारी बरकरार रखी। उसने फैसले किए कि वो इसके साथ आखिर तक रहकर इसका साथ देगी, चाहे इसका नतीजा जो भी हो। ईवा की वफादारी और हिटलर हकीकत में एक अजीब किस्म का रिश्ता नजर आता था, जो दोनों के इख्तिताम तक बरकरार रहा। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम हिटलर का आखिरी वक्त खुद पर गौर, इस पर बात करते हैं। हिटलर के ज़हन में अब ये सवालात गर्दिश कर रहे थे कि इसकी जिंदगी का क्या मकसद है, इसका इक़्तिदार और इसके ख्वाबों का क्या बनेगा। इसके लिए ये कबूल करना बहुत मुश्किल था कि इसका नजरिया और इसकी ताकत अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसने ये फैसला किया कि इसकी जिंदगी का खात्मा इसके लिए सबसे बेहतर होगा। ये वो लम्हा था जब हिटलर ने अपने नजरियात को एक आखिरी मर्तबा आजमाया और खुदकशी के बारे में सोचा। इसके लिए ये एक आखिरी कदम था ताकि वो अपनी शिकस्त का बदला ना देखे। व्यूअर्स, हम हिटलर के इख्तिताम पर अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इसके बाद इसकी मौत ने दुनिया भर में तहका मचा दिया। कुछ लोगों के लिए ये एक खुशी का लम्हा था, जबकि दूसरों के लिए एक संजीदा और तल्ख हकीकत थी। एक ताकतवर अमरा का इख्तिताम कैसे हुआ? हिटलर की मौत के बाद इसके करीबी लोगों ने इसके जिस्म को दफन करने के बजाय जला दिया ताकि इसकी बाकियत ना मिल सके। अगर हम दुनिया के रद्द अमल पर बात करें तो हिटलर की मौत के बाद दुनिया में मुख्तलिफ रद्द अमल हुए। कुछ लोगों ने इसकी मौत को एक नजाहत की अलामत समझा, जबकि दूसरों ने इसे एक हारे हुए अमर की मौत के तौर पर देखा। ताहम इसकी मौत के असरात जर्मनी और दुनिया भर में देर पा रहे। अगर हिटलर के बाद का जर्मनी पर बात करें तो हिटलर की मौत के बाद जर्मनी का एक नया मरहला शुरू करने की कोशिश कर रहा था। नाजी हुकूमत का खात्मा हो चुका था, लेकिन जंग के असरात और तबाही की गूंज अभी भी जर्मनी की सियासत और मुशर्रती जिंदगी में महसूस हो रही थी। जर्मनी ने दोबारा अपनी कौम की तमीर शुरू की और आलमी सतह पर अपनी नई शनाख्त की कोशिश की। व्यूअर्स, अगर हम आज के वीडियो के नतीजे आए तो हिटलर की आखिरी 24 घंटे इस बात का गमगार है कि एक ताकतवर शख्स का ज़वाल किस तरह आता है। इसकी जिंदगी और मौत एक सबक है कि जब किसी के नजरियात इंतहा पसंदी, जुल्म और जबर पे मनबी हो तो वो आखिरकार तबाही का शिकार होता है। हिटलर की मौत एक संगीन इबरत है जो हमें ये सिखाती है कि ताकत का इस्तेमाल इंसानों की फलाह के लिए होना चाहिए, ना कि इनकी तबाही के लिए। उम्मीद करते हैं व्यूवर्स आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।